اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس جہاں میں، اس دنیا میں ہم دو کا احسان نہیں دے سکتے، ایک اللہ کا اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا۔ اور پھر اللہ کی ذات رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس جہاں میں بھیجا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی جانب جا رہے تھے اور ان کی جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک کے اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھنے لگے، بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میری مالکن نے 2 درہم دے کر سودا لینے بھیجا تھا اور وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے اور اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت زاروں کی طرح رونے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکال لے اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ پہ رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار پہنچے اور انہوں نے 2 درہم میں ایک قمیض خریدی اور اس خریداری کے بعد واپس ہو لیے۔ تو واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر کپڑوں کے بغیر کھڑا ہے اور پھٹا پرانا چیتڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے اور فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں پھر وہی بوڑھی عورت کھڑی رو رہی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے دریافت فرمایا اس بوڑھی عورت سے، اب کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، وہ بڑھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگی، اتنی دیر میں پہنچو گی تو وہ ناراض ہوں گی اور برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ وہ بوڑھی عورت یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کی فریاد نہایت دھیان سے سنی اور آپ کو بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بوڑھی نے یہ سنا تو خوش ہو گئی اور خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے اور تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ تو اس بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، انہی گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں اور گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھی
کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اتنے میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فداک ابی و امی، فداک ابی و امی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیوں کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنے۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی۔ اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی غریب کی، کسی بوڑھے کی، کسی مجبور کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ دیکھیے پھر ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زباں ہو کر وہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہے، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں پر سارے بھائی سارے بہنیں ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو، اور جب وہ ہماری سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ دے، جاؤ تم سب جہنم سے آزاد ہو، آمین ثم آمین۔ تو باندی کی آزادی پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اور دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی زہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا، اور یہ نہایت غریب شخص تھا اور شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس سے بڑی اس کی خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ اور اسی طرح کی کچھ چیزیں لے کر آتا، اور جب وہ واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ اور ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے، یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا،
اور شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا رہا تھا کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ لیے۔ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین وہ وقت ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہے۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے میرے اور آپ کے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوئی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ تو اس کی یہ باتیں سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہماری دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے جان چھڑائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔